تشریف لائے اور ان کی امت بن کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ حالات یہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمنا رکھتے چلے آئے کاش پروردگار تو ہمیں بھی اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا. جو بات کروں گا بڑی مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ مولوی صاحب نے تبلیغ کر دی ہے کہ عالم کی مٹی جو ہوتی ہے وہ علم سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے بھائی ٹاپک کو ہٹ کر کے چلنا ہی نہیں ہے، علم کے دائرے میں ہی گفتگو ہو تو مزہ آئے گا. انبیاء کرام علیہ السلام کی تمنائیں آرزویں رہی کہ کاش رب تعالی ہمیں نبی نہ بنا کر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا تو فخر سے قیامت کرے کہتے ہوئے نظر آتے کہ پروردگار ہم نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم فخر یہ کریں کہ ہمارے پاس سجدے ہیں تو سجدے بھی ایک طرف رکھے رہ جائیں گے. ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے نمازوں میں زندگی گزار ڈالی، لہذا ایسے حالات ہیں اور ہیں اس کے آج بھی موجود ہیں. اور یہ تو پرانا اتہاس ہے کہ ایسا بھی اللہ کا پیدا کردہ جو کہ فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، ابلیس جس کا نام ہے، اس نے تو اتنی عبادت کی کہ 6 کروڑ برس عبادت کی ہے. اور اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے، اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے تو پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے. لیکن عشق رسول سے دل خالی تھا. سبق ہمیں مل چکا، 6 کروڑ برس عبادت کرو یا 50,000 کروڑ برس عبادت کرو، اور عشق رسول سے اگر دل خالی ہے تو یاد رکھو جیسے پہلے عبادت منہ پہ مار دی گئی آج بھی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. آج بھی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. اور میں وہ اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، بس میں آپ کو کہہ چکا ہوں، پلیز سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اعداد دیتے رہے. یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میرا حق ادا کر دیا، میری تقدیر کی قیمت ادا کر دی. آپ کے دیار میں، آپ کی محبت میں رات میں سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور مجھے ابھی پھر واپس ہونا ہے. امت دیکھو کہ لگاتار 4 دن ہو گئے عشاء کے بعد کے پروگرام کرتے ہوئے. کل کا بھی پروگرام رکھا ہوا ہے، دیکھ کر رہے ہیں. ہمیں راتوں کو سونے نہیں ملتا، دن میں گھر کے کام کاج اتنے ہوتے ہیں کیونکہ دن میں نیند پوری نہیں ہو پاتی. آپ کو تو ایک ہی دن جاگنے کا موقع ملا ہے تو محبت کا تو ثبوت آپ کو دینا ہی پڑے گا. ہمارے پاس اگر ہے تو وہ اللہ کے رسول کا عشق ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 1450 سال پہلے پردہ فرما چکے، وصال فرما چکے، لیکن اگر آج ہم نے اللہ کے رسول کے عشق کو دل میں پال رکھا ہے تو قسم رب ذوالجلال کی اس نامے میں دنیا میں بھی مل کر رہے گا اور آخرت میں بھی مل کر کے رہے گا. آخرت میں بھی ملے گا. اور اسی طرح لے کے چلنا ہے. شاعر نے بڑے قیمتی اشعار بیان کر دیے اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ تو فردان جی کی محبت میں تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. پڑھنا بڑے درسوں میں سنانے کے اشعار تھے، آپ لوگوں کی محبت میں پڑھ رہا ہوں اور توجہ سے سماعت کر دیجیے گا کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا
ایک رستہ نکال رکھا ہے، یہی نجات کا ایک رستہ نکال رکھا ہے۔ ہمارا سینہ اور اس میں غم رسول خدا، ہمارا سینہ اور اس میں غم رسول خدا، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں لال رکھا ہے، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں لال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا ایک رستہ نکال رکھا ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ صحابہ پینے کمی کچھ نہ آئے پینے میں، صحابہ پینے کمی کچھ نہ آئے پینے میں، صحابہ پینے کمی کچھ نہ آئے پینے میں، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ مقام صحابہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا، مقام صحابہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا، مقام صحابہ میں دیکھو تو معجزہ ان کا، علی کے واسطے، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے، علی کے واسطے سورج نکال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، یہی نجات کا ایک رستہ نکال رکھا ہے۔ محترم حضرات، یہ جملے بولے کہ جمعرات کی رات ہے اور آنے والا دن جمعے کا ہے، اس کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک تلاوت کرتے ہوئے، سورہ ملک کسے کہتے ہیں؟ 29ویں پارہ کی سب سے پہلی سورت، جس کو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت پڑھتے ہوئے انتقال کرے یا سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص سب کے یاد رکھیں، جس کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے اور اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ سورہ ملک یاد ہو یا سورہ اخلاص یاد ہو یا اس کے یہ بھی یاد نہیں ہے، اور ایسے وقت میں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعرات کے مغرب سے لے کر اور جمعے کے عصر تک اگر انتقال کرنے والا انتقال کر جائے تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا حساب و کتاب رب تعالیٰ قیامت کے روز اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ تمنا رکھا کرو، آرزو رکھا کرو۔ اور ایک فضیلت میں اور بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر اور جمعے کے عصر تک مسلمان اتنے وقت میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک چاہے کوئی سی بھی یاد ہو، لیکن ایک درود جس کا نام سورہ جمعہ کہا جاتا ہے، میں ایسا نہیں ہے مردوں کو سمجھانا سنیے تو ان کو توجہ سے سن لیں، سب کے لیے بتا رہا ہوں۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کے عصر تک یا مغرب تک قول ہے، اس متعلق بتا رہا ہوں کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پیریڈ میں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت
نہیں لگتا۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک درود پاک ہے جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے، اگر اس وقت میں وہ سورہ جمعہ یاد ہے تو وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ بھی